بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم سامعین اکرام۔ ہمارا موضوع حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی حیات و تبلیغ کے متعلق ہے۔ آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کے واقعہ کی بابت بات کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح تعلیم آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا ممتمول شخص تھا۔ قرآن عزیز نے اس کا نام قارون بتایا ہے۔ اس کے خزانے زر و جوہر سے پر تھے اور قوی ہیکل مزدوروں کی جماعت بمشکل اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھا سکتی تھی۔ اس تمول اور سرمایہ داری نے اس کو بے حد مغرور بنا دیا تھا اور وہ دولت کے نشہ میں اس قدر چوٹ تھا کہ اپنے عزیزوں، قرابت داروں اور قوم کے افراد کو حقیر اور ذلیل سمجھتا تھا اور ان سے حقارت کے ساتھ پیش آتا تھا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا اور اس کا نسب اسی طرح نقل فرماتے ہیں قارون بن یسبر بن قحط، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب یہ ہے موسیٰ بن عمران بن قحط۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مورخین کہتے ہیں کہ قارون قیام مصر کے زمانہ میں فرعون کا درباری ملازم رہا تھا۔ دولت کا یہ بے انتہا انبار اس نے وہیں جمع کیا تھا اور سامری منافق تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر اعتقاد نہیں رکھتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے ایک مرتبہ اس کو نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو بے شمار دولت و ثروت بخشی ہے اور عزت و حشمت عطا فرمائی ہے، لہٰذا اس کا شکر ادا کر اور مالی حقوق، زکوٰۃ و صدقات دے کر غربا و فقراء اور مساکین کی مدد کر۔ خدا کو بھول جانا اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کرنا اخلاق و شرافت دونوں لحاظ سے سخت ناشکری اور سرکشی ہے۔ اس کی دی ہوئی عزت کا صلہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تو کمزوروں اور ضعیفوں کو حقیر و ذلیل سمجھنے لگے اور نخوت و پندار میں غریبوں اور عزیزوں کے ساتھ نفرت سے پیش آئے۔ قارون کے جذبہ انانیت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ نصیحت پسند نہ آئی اور اس نے مغرومانہ انداز میں کہا، موسیٰ علیہ السلام، میری دولت و ثروت تیرے خدا کی عطا کردہ نہیں ہے، یہ تو میرے عقلی تجربوں اور عملی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ میں تیری نصیحت مان کر اپنی دولت کو اس طرح برباد نہیں کر سکتا۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام برابر اپنے فرض تبلیغ کو انجام دیتے اور قارون کو راہ ہدایت دکھاتے رہے۔ قارون نے جب یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی طرح پیچھا نہیں چھوڑتے تو ان کو زج کرنے اور اپنی دولت و ثروت کے مظاہرے سے مرعوب کرنے کے لیے ایک دن بڑے کروفر کے ساتھ نکلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے مجمع میں پیغام الہی سنا رہے تھے کہ قارون ایک بڑی جماعت اور خاص شان و شوکت اور خزانوں کی نمائش کے ساتھ سامنے سے گزرا۔ اشارہ یہ تھا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو میں بھی ایک کثیر جتھا رکھتا ہوں اور زر و جواہر کا بھی مالک ہوں، لہٰذا ان دونوں ہتھیاروں کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے کر رہوں گا۔ بنی اسرائیل نے جب قارون کی اس دنیاوی ثروت و عظمت کو دیکھا تو ان میں سے کچھ آدمیوں کے دلوں میں انسانی کمزوری نے یہ جذبہ پیدا کیا کہ وہ بے چین ہو کر یہ دعا کرنے لگے، اے کاش یہ دولت و ثروت اور عظمت و شوکت ہم کو بھی نصیب ہوتی۔
مگر بنی اسرائیل کے ارباب بصیرت نے فوراً مداخلت کی اور ان سے کہنے لگے، خبردار، اس دنیاوی زیب و زینت پر نہ جانا اور اس کی لالچ میں گرفتار نہ ہو بیٹھنا۔ تم عن قریب دیکھو گے کہ اس دولت و ثروت کا انجام بعد کیا ہونے والا ہے۔ آخر کار جب قارون نے کبر و نخوت کے خوب مظاہرے کر لیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو تحقیر و ذلیل میں کافی سے زیادہ زور صرف کر لیا تو اب غیرت حق حرکت میں آئی اور پاداش عمل کی فطرتی قانون نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور قارون اور اس کی دولت پر خدا کا یہ اٹل فیصلہ ناطق کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے قارون اور اس کے سرمایہ کدہ کو زمین کے اندر دھنسا دیا اور بنی اسرائیل کی آنکھوں دیکھتے نہ غرور باقی رہا اور نہ سامان۔ غرور سب کو زمین نے نگل کر عبرت کا سامان مہیا کر دیا۔ قرآن عزیز نے متعدد مقامات پر اس واقعہ کو مفصل اور مجمل بیان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور ظاہر و زبردست حجت تورات دے کر فرعون، حامان اور قارون کے پاس بھیجا تھا، پس ان سب نے یہ کہا، یہ تو جادوگر ہے، بڑا جھوٹا۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر آیا، پھر انہوں نے زمین میں کبر و غرور اختیار کیا اور وہ ہم سے جیت جانے والے نہیں تھے۔ پھر سب کو پکڑا ہم نے اپنے اپنے گناہ پر، پھر کسی پر ہم نے ہوا سے پتھراؤ کیا اور کسی کو چیخنے آ دبایا اور کسی کو زمین میں دھنسا دیا اور کسی کو ہم نے غرق کر دیا، اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ قارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ سے متعلق صحیح حالات صرف اسی قدر ہیں، باقی روایات اسریات سے ماخوذ ہیں، اس لیے ناقابل اعتماد ہیں۔ اسی لیے حافظ بن کثیر نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اور اس مقام پر بہت سی صرائیت بیان کی گئی ہے، ہم نے ان کو نظر انداز کر دیا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں، میں علم سے مراد علم کیمیا ہے، اور وہ قارون کی دولت کو اس کی کیمیا دانی کا ہی مرہون منت مانتے ہیں۔ محققین نے اس کی تردید فرمائی اور یہ واضح کیا کہ اس کا مقصد علم سے اپنی عقل و دانش کے ذریعے حصول مال ہے اور کیمیا کی باتیں سب دور ازکار ہیں۔ علماء تفسیر اس سے متردد ہیں کہ قارون کا واقعہ کب پیش آیا، مصر میں قبل غرق فرعون یا طیہ میں بعد غرق فرعون۔ حافظ بن کثیر فرماتے ہیں کہ اگر قبل غرض کا ہے تو آیت میں دار اپنے حقیقی معنی میں ہے، اور اگر میدان طیہ کا واقعہ ہے تو دار سے خیمہ خرگاہ مراد ہے۔ ہمارے نزدیک یہ واقعہ میدان طیہ کا ہے، اس لیے قرآن عزیز نے اس کو غرق فرعون سے متعلق واقعات کے بعد بیان کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ہی سے تھا، پس اس نے ان پر سرکشی کی اور ہم نے اس کو اس قدر خزانے دیے تھے کہ اس کی کنجیوں کے بوجھ سے طاقتور آدمی تھک جاتے تھے۔ جب اس کی قوم نے کہا تو شیخی نہ مار، اللہ شیخی مارنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو کچھ تجھ کو خدا نے دیا اس میں آخرت کو تلاش کر، اس کو نہ بھول کہ دنیا میں اس نے تجھ کو کیا کچھ دے رکھا ہے، اور جس طرح خدا نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے تو بھی اسی طرح بھلائی کر اور فساد کے در پہ نہ ہو، بلا شبہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ قارون کہنے لگا، یہ مال تو مجھے میرے ایک ہنر سے ملا ہے جو مجھ کو آتا ہے، کیا وہ اس سے باخبر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اس سے کہیں زیادہ مال اور طاقتور قوموں کو ہلاک کر دیا، اور نہ سوال کیا جائے مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں، یعنی ان کی عقلیں ماری گئی ہیں تب بھی تو گناہ میں مبتلا ہیں، پھر سوال سے کیا فائدہ۔
پھر نکالا ایک دن قوم کے سامنے بانسور کر خدم و حشم کے ساتھ، تو جو لوگ دنیا کے طالب تھے انہوں نے اس کو دیکھ کر کہا کہ کاش ہمیں بھی یہ سب کچھ ملا ہوتا۔ جو قارون کو دیا گیا ہے بلا شبہ یہ بڑے نصیب والا ہے، اور جن لوگوں نے اللہ رب العزت بصیرت و علم عطا کیا تھا انہوں نے کہا تمہیں بلا کی ہو، جو اللہ پر ایمان لایا اور نیک عمل کیے اس کے لیے اللہ کا ثواب اس دولت سے بہتر ہے، اور اس کو نہیں پاتے مگر صبر کرنے والے۔ پھر ہم نے قارون اور اس کے محل کو زمین میں دھنسا دیا، پس اس کے لیے کوئی جماعت مددگار ثابت نہ ہوئی جو خدا کے عذاب سے اس کو بچا لے، اور وہ بے یار و مددگار ہی رہ گیا۔ اور جنہوں نے کل اس کی نشان و شوکت دیکھ کر اس جیسا ہونے کی تمنا کی تھی، وہ یہ دیکھ کر آج یہ کہنے لگے ارے خرابی، یہ تو اللہ تعالیٰ کھو دیتا ہے روزی جس کی چاہے، اپنے بندوں میں وہ تنگ کر دیتا ہے اور احسان نہ کرتا اللہ ہم پر تو ہم کو بھی دھنسا دیتا۔ ارے خرابی، یہ منکر تو چھٹکارا نہیں پاتے۔ یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو خدا کی زمین میں شیخی نہیں مارتے اور نہ فساد کے خواہش مند ہوتے ہیں، اور انجام کی بھلائی متقیوں کے لیے ہے۔ تورات نے بھی اس واقعہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، مگر اس کے بیان اور قرآن عزیز کی تصریحات کو پڑھنے کے بعد ایک انصاف پسند انسان کو یہ بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ قرآن عزیز جب کسی تاریخی واقعہ کو نقل کرتا ہے تو اس کے صرف انہی اجزاء کو بیان کرتا ہے جو غرض اور مقصد نصیحت و عبرت کے لیے ضروری ہوں، اور زائد از حاجت تفصیلات کو نظر انداز کرتا جاتا ہے۔ لیکن تورات میں اکثر بے ضرورت تفاصیل بیان ہوتی ہیں، اور بعض جگہ تو بے محل طوالت بلکہ تضاد بیان تک پایا جاتا ہے، جن کو ہم حسب موقع بیان کرتے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس موقع پر بعض غیر ضروری اصول کی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اعضائے بنی اسرائیل۔ گزشتہ واقعات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قول اور عمل دونوں طریقوں سے سخت اذیتیں پہنچائیں، حتیٰ کہ بہتان ترازی اور تہمت تراشی سے بھی باز نہیں رہے۔ بت پرستی کی فرمائش، گوسالہ پرستی، انہام کو قبول، تورات سے انکار، ارض مقدس میں داخلہ سے انکار، من و سلوہ پر ناسپاہی، غرض ہر ادائے فرض میں ضد اور ہٹ دھرمی، اور ہر ایک معاملے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جاہلانہ رویہ ایک طویل عرصہ ہے جو ان کی زندگی کا جو جز نظر آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ضبط و صبر کے ساتھ ایک عظیم رسول کی طرح ان کے برداشت کرتے اور رشد و ہدایت کے پیغام میں منہمک نظر آتے۔ قرآن عزیز کی تصریحات کے علاوہ تاریخی حیثیت سے اگر بنی اسرائیل کی ان خصوصیات کا مطالعہ مقصود ہو تو تورات کے حسب ذیل ابواب قابل مرجعات ہیں: خروج باب، گنتی باب، آیات 4 تا 6۔ لیکن قرآن عزیز نے ان واقعات کے علاوہ جن کا ذکر صفات گزشتہ میں تفصیل سے آ چکا ہے، سورہ احزاب اور سورہ صف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کی ایذا رسانی پر ندامت کرتے ہوئے یہ بھی کہا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم ان بنی اسرائیل کی طرح نہ بنو جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچائی، پھر اللہ نے اس کو اس بات پر بری کر دیا اور جو اس کے متعلق کہتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک صاحب و وجاہت ہے۔ اور ایک دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم،
تو کس لیے مجھ کو عذاب پہنچاتی ہے جب کہ تجھ کو یہ معلوم ہے کہ میں تمہاری جانب خدا کا بھیجا ہوا رسول ہوں؟ پھر جب وہ کجی پر اڑے بیٹھے تو اللہ نے بھی ان کے دلوں پر کجی کو مسلط کر دیا، اور اللہ نافرمان قوم کو راہ یاب نہیں کیا کرتا۔ اس لیے علماء تفسیر نے ان ہر دو مقام پر بحث کی ہے۔ یہاں جس اعضاء کا تذکرہ کیا گیا ہے، کیا اس سے وہی مراد ہے جو بنی اسرائیل کی سرکشی اور طعنت کے سلسلہ میں بیان ہو چکے ہیں، اور جن کا پورا سلسلہ یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اذیت کا باعث تھا، یا ان کے علاوہ کسی اور خاص واقعہ کی جانب اشارہ ہے؟ چنانچہ بعض مفسرین نے تو یہ فرمایا ہے کہ اس سے وہی اعضاء مراد ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے طعنت و ضد کی وجہ سے پہنچتی رہی، اور بعض مفسرین نے ان ہر دو آیات کا مصادق گزشتہ واقعات سے جدا واقعہ کو بتایا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ بعض صحیح حدیث میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے درمیان میں ایسے واقعات کا تذکرہ پایا جاتا ہے جن کا تفصیلی ذکر قرآن عزیز میں موجود نہیں ہے، لہٰذا ان واقعات میں سے کوئی ایک مخصوص واقعہ یا وہ سب واقعات ان آیات کے مصادق ہیں، اور وہی ان کے لیے شان و نزول کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ بخاری اور مسلم میں مرکوز ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر شرم و حیا کا بہت غلبہ تھا، حتیٰ کہ وہ اپنے برہنہ بدن کے کسی حصہ پر بھی نگاہ نہیں پڑنے دیتے تھے۔ اس کے برعکس بنی اسرائیل مجمع عام میں برہنہ ہو کر غسل کرنے کے عادی تھے، اس لیے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ کبھی کہتے کہ ان کے حصہ جسم پر برس کے داغ ہیں، کبھی کہتے کہ ان کو ادرتا فوتوں کا متورم ہو کر بڑھ جانا ہے کا مرض ہے، یا کسی اور کی اسی قسم کا خراب مرض ہے، تب بھی تو چھپ کر علیحدہ نہاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سنتے اور خاموش رہتے، اور آخر اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی ہوئی کہ اس کو اس تہمت سے پاک اور بری کر کے، چنانچہ ایک روز علاوہ دار میں نہانے کی تیاری کر رہے تھے کہ کپڑے اتار کر پتھر پر رکھ دیے۔ پتھر خدا کے حکم سے اپنی جگہ سے سرکا، اور وہ جہاں مجمع میں بنی اسرائیل برہنہ نہا رہے تھے وہاں چل کر پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبراہٹ اور غصہ میں اس کے پیچھے یہ کہتے ہوئے دوڑے، سبی یا حجر، سبی یا حجر، اے پتھر میرے کپڑے، اے پتھر میرے کپڑے۔ پتھر جب مجمع کے سامنے ٹھہر گیا تو سب نے دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام بیان کردہ ہر قسم کے عیب سے پاک صاف ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس اچانک واقعہ کا اثر پڑا کہ غصہ میں جنجلا کر پتھر پر لاٹھی کے چند وار کر دیے، جس سے اس پر نشان پڑ گئے۔ بخاری و مسلم نے اس کو متعدد طریقوں سے روایت کیا ہے۔ ان میں سے ایک طریقہ میں اس واقعہ کو سورہ احزاب کی اس آیت کا شان نزول قرار دیا ہے جس میں بنی اسرائیل کی اذیٰ اور خدا تعالیٰ کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام کی برات کا ذکر ہے، اور اسی آیت کے شان نزول میں ابن ابی حاتم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری روایت نقل کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پہاڑ پر گئے، مگر ہارون علیہ السلام کا وہیں انتقال ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا واپس ہوئے۔ بنی اسرائیل نے دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت رکھی کہ اس نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس تہمت سے بہت دکھ پہنچا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ہارون علیہ السلام کی نعش کو بنی اسرائیل کے سامنے پیش کریں۔ فرشتوں نے فضا میں حضرت ہارون علیہ السلام کی نعش بنی اسرائیل کے مجمع میں پیش کی، اور انہوں نے یہ دیکھ کر اطمینان حاصل کر لیا کہ واقعہ ہی ہارون علیہ السلام پر قتل کا کوئی نشان نہیں ہے۔ تیسری روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور
سے کتب تفسیر میں منقول ہے کہ جب قارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت بہت ناگوار گزرنے لگی تو ایک دن اس نے ایک پیشہ ور عورت کو کچھ روپے دے کر اس پر آمادہ کر لیا۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پند و نصیحت میں مصروف ہوں اس وقت ان پر الزام لگانا کہ یہ شخص مجھ سے تعلق رکھتا ہے۔ چنانچہ دوسرے دن جب موسیٰ علیہ السلام باز فرما رہے تھے تو اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر سجدہ میں گر پڑے اور پھر سر اٹھا کر عورت کی جانب مخاطب ہوئے، تو نے جو کچھ ابھی کہا تھا کیا خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتی ہے کہ یہ سچ ہے؟ یہ سن کر عورت پر راشہ طاری ہو گیا اور اس نے کہا باخدا سچ بات یہ ہے کہ قارون نے مجھ کو روپے دے کر اس الزام پر آمادہ کیا تھا، ورنہ تو آپ اس سے بری ہیں اور پاک ہیں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے لیے بد دعا کی اور وہ خدا کے حکم سے ماء و ساز و سامان زمین میں دھنس گیا۔ محاکمہ: اس بحث میں صحیح مسلک یہ ہے کہ جب قرآن عزیز نے موسیٰ علیہ السلام سے متعلق اعضاء کے واقعہ کو مجمل بیان کیا ہے اور اس کی کوئی تعیین نہیں کی تو ہمارے لیے بھی یہی مناسب ہے کہ اس کی تفصیل اور تعین کیے بغیر نفس واقعہ پر ایمان لائیں اور کسی خاص واقعہ سے متعلق نہ کریں، اور جس حکمت و مسلک کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کو مجمل رکھنا مناسب سمجھا ہم بھی اسی پر اکتفا کریں، اور اگر تفصیل و تعین کی جانب توجہ دینا ضروری ہے تو پھر یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ان ہر دو آیات کا مصادق وہ تمام واقعات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اعضاء رسانی سے متعلق قرآن عزیز اور صحیح حدیث میں منقول ہیں، اور اس امر کا لحاظ کرتے ہوئے زیر بحث اعضاء کا معاملہ اس نوعیت کا ہے جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجاہت پر اثر پڑتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب اس کا دفاع کر کے اس کو کلی حفوات سے ان کو بری اور پاک ثابت کر دیا، اور ان ہر دو آیات کے مصادق کی تعین میں وہ تینوں روایات قابل ترجیح ہیں جو کتب حدیث سے نقل کی جا چکی ہیں، اور وہ سب ان آیات کا مصادق ہیں۔ رہا یہ امر کہ شان نزول کے لیے کسی ایک واقعہ کا مخصوص ہونا ضروری ہے تو بقول حضرت شاہ ولی اللہ یہ درست نہیں ہے، بلکہ شان نزول کی اصل حقیقت یہ ہے کہ زمانہ نبوت میں پیش آنے والے وہ تمام واقعات جو کسی آیت کا مصادق بن سکتے ہوں اس آیت کے لیے یکساں طور پر شان نزول کہے جا سکتے ہیں۔ اس مقام کی تفسیر میں نجار نے قصص الانبیاء میں ایک طویل بحث کی ہے اور ان کے درمیان میں اور مصری کی مجالس علماء کے درمیان میں جو بحث و تمہیس ہوئی ہے اس کو بھی نقل کیا ہے، مگر ہم چونکہ دونوں کے خیالات کے پوری طرح ہم نوا نہیں اور مفسرین قدیم میں ابن کثیر اور ابو حیان کے رجحانات کے معید ہیں اس لیے اس بحث کو نظر انداز کرتے ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات۔ گزشتہ واقعات میں یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے ارض مقدس میں داخل ہونے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو یہ اطلاع کر دی کہ 40 سال تک اب تم کو اسی سرزمین میں بھٹکنا پڑے گا اور سرزمین مقدس میں ان افراد میں سے کوئی بھی داخل نہ ہو سکے گا جنہوں نے داخل ہونے سے اس وقت انکار کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھی تمہارے پاس ہی رہیں گے کیونکہ ان کی اور آنے والی نسل کی رشد و ہدایت کے لیے ان دونوں کا یہاں موجود رہنا ضروری ہے۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل طیہ کے میدان میں گھومتے اور پھراتے پہاڑ کی چوٹی کے قریب پہنچے جو حور کے نام سے مشہور تھی تو ہارون علیہ السلام کو پیغام میں اجل آ پہنچا اور موسیٰ علیہ السلام خدا کے حکم سے حور پر چڑھ گئے اور وہیں کچھ روز عبادت الہی میں مصروف رہے، اور جب حضرت ہارون علیہ السلام کا وہاں انتقال ہو گیا تب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی تجہیز و تدفین کے بعد نیچے اترے اور بنی اسرائیل کو ہارون علیہ السلام کی وفات سے مطلع کیا
تورات میں اس واقعہ کو اس طرح ادا کیا گیا ہے: اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت قادس سے روانہ ہو کر کوہ حور پہنچی، اور خداوند نے کوہ حور پر جو آدم کی سرحد سے ملا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کہا: ہارون علیہ السلام اپنے لوگوں میں جا ملے، کیونکہ وہ اس ملک میں جو میں نے بنی اسرائیل کو دیا ہے جانے نہیں پائے گا، اس لیے کہ مریبہ کے چشمے پر تم نے میرے کلام کے خلاف عمل کیا۔ لہٰذا تو ہارون اور اس کے بیٹے العزیز کو اپنے ساتھ لے کر کوہ حور کے اوپر آ جانا، اور ہارون علیہ السلام کے لباس کو اتار کر اس کے بیٹے العزیز کو پہنا دینا، کیونکہ ہارون وہیں وفات پا کر اپنے لوگوں سے جا ملے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے خداوند کے حکم کے مطابق عمل کیا، اور ساری جماعت کی آنکھوں کے سامنے کوہ حور پر چڑھ گئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے لباس کو اتار کر اس کے بیٹے العزیز کو پہنا دیا، اور ہارون علیہ السلام نے وہیں پہاڑ کی چوٹی پر رہت کی۔ تب موسیٰ علیہ السلام اور العزیز پہاڑ سے اتر آئے۔ جب جماعت نے دیکھا کہ ہارون علیہ السلام وفات پائی، تو اسرائیل کے سارے گھرانے کے لوگ ہارون علیہ السلام پر 30 دن تک ماتم کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا واقعہ اس طرح مرکوز ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو موت کا فرشتہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: اجب ربک، اپنے رب کی جانب سے پیغام اجل کو قبول فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے تماچہ رسید کر دیا، جس سے اس کی آنکھ پھوٹ گئی۔ تب اس نے دربار الہی میں جا کر شکایت کی کہ تیرا بندہ موت نہیں چاہتا، اور یہ کہ اس نے میرے تماچہ رسید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی آنکھ پھر درست ہو گئی، اور اس کو حکم ملا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ جاؤ اور کہو: اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ کسی بیل کی کمر پر تم اپنا ہاتھ رکھ دو، جس قدر بال مٹھی میں آ جائیں گے، ہم ہر ایک بال کے عوض تمہاری عمر میں 1 سال کا اضافہ کر دیں گے۔ فرشتہ نے جب دوبارہ حاضر ہو کر موسیٰ علیہ السلام کو خدائے تعالیٰ کا پیغام سنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ بار الہی اس کے بعد کیا انجام ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے جواب ملا کہ آخرکار پھر موت ہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: اگر طویل سے طویل زندگی کا نتیجہ موت ہی ہے تو پھر وہ شے آج ہی کیوں نہ آ جائے، اور دعا کی کہ اس آخری وقت میں عرض مقدس کے قریب کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس جگہ ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھاتا کہ وہ سرخ ٹیلہ کسب احمر کے قریب اس جگہ دفن ہے۔ ضیاء مقدسی کہتے ہیں کہ اریا میں سرخ ٹیلے کے قریب ایک قبر ہے، جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بتایا جاتا ہے۔ دوسرے تاریخی اقوال کے مقابلہ میں یہ قول صحیح ہے، اس لیے میدان تہیہ کے سب سے قریب وادی مقدس کا علاقہ اریا کی بستی ہے، اور اس جگہ وہ کسیب احمر سرخ ٹیلہ واقع ہے جس کا ذکر احادیث میں آیا ہے۔ بخاری و مسلم کی اس روایات میں فرشتہ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ منقول ہے، ابن قتیبہ کے نزدیک وہ مادی حقیقت کے ہمارے نزدیک اس واقعہ میں انسانی موت و حیات کے مسئلہ کو ایسے انداز میں بیان کیا گیا ہے جس سے اس سلسلہ کی تمام ضروری اہم کڑیاں نمایاں ہو سکتی ہیں۔ یعنی یہ ظاہر ہو جائے کہ انسان اگر نبوت اور رسالت جیسے عظیم و شان منصب پر بھی فائز ہو، تب بھی برنائے برشیت وہ موت اس کو غیر مروب شے سمجھتا ہے، مگر جب خدا اس پر موت کی حقیقت کو منکشف کر دیتا ہے تو اس کے مقرب بندوں کے لیے وہ سب سے زیادہ محبوب شے بن جاتی ہے۔ نیز یہ واضح ہو جائے کہ موت کسی کے نزدیک محبوب شے ہو یا مرغوب ہو، مگر انجام کار ایک نہ مٹنے والا حکم ہے، جس سے کسی حالت میں بھی
مفرر نہیں، اس لیے تمنا یہ نہ ہونی چاہیے کہ زندگی میں اضافہ ہو، بلکہ یہ آرزو ہونی چاہیے کہ زندگی کا جو لمحہ بھی میسر آئے وہ پاکی اور بلندی اخلاق کے ساتھ پورا ہو، تاکہ خدائے تعالیٰ کی آغوش رحمت پا سکے اور موت حقیقی اور ابدی زندگی بن جائے۔ تو اب حدیث کے الفاظ کی تعبیر اس طرح کرنی چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جب موت کا فرشتہ حاضر ہوا تو بشری شکل و صورت میں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو اسی حالت میں اس طرح نہ پہچان سکے جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام عذاب کے فرشتوں کو ابتدائی نہ پہچان سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ناگوار گزرا کہ ایک اجنبی شخص بغیر اجازت کیوں ان کی خلوت قدہ میں گھس آیا اور اس کو موت کا پیغام دینے کا کیا حق ہے، اور طیش میں آ کر منہ پر تماچا دے مارا۔ فرشتہ بشکل انسان تھا، لہٰذا بشری اثرات نے کام کیا اور آنکھ مجروح ہو گئی، مگر جس طرح عذاب کے فرشتوں نے آہستہ آہستہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو اپنی اصل حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا، موت کے فرشتے نے موسیٰ علیہ السلام کو آگاہ نہ کیا اور فوراً غائب ہو گیا اور درگاہ الہی میں جا پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر ملکوتی ہیبت پر واپس کر دیا اور اسی طرح وہ اس عیب سے بری ہو گیا جو بشرا شکل و صورت میں آنکھ مجروح ہو جانے سے پیدا ہو گیا تھا۔ فرشتہ موت نے موسیٰ علیہ السلام کے خیالات سے آشنا ہوئے بغیر خود یہ سمجھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام موت کے نام سے خائف ہو گئے ہیں اور وہ موت نہیں چاہتے، اور دربار الہی میں جا کر یہ شکایت کر دی کہ تیرا بندہ موت نہیں چاہتا۔ خدائے تعالیٰ نے فرشتہ کی غلط فہمی اور موسیٰ علیہ السلام کی جلالت شان دونوں کے اظہار کے لیے طریقہ اختیار فرمایا کہ دوبارہ جاؤ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جا کر ہمارا پیغام سناؤ۔ ادھر فرشتہ پیغام حاصل کر رہا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اجنبی شخص کے غائب ہو جانے پر فوراً یہ محسوس کر لیا کہ در حقیقت یہ معاملہ انسانی معاملات سے جدا اور دوسرے عالم کا ہے۔ چنانچہ جب فرشتہ نے دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام الہی سنایا تو ان کا لہجہ اور طرز گفتگو بالکل دوسرا ہو گیا، اور انجام کار وہ رفیق اعلیٰ سے جا ملے، اور قربت موت کی جو چند گھڑیاں تھیں وہ موت سے قبل اسی طرح سمانے عبرت و موعظت بنی۔ صحیح کی حدیث کے مفہوم و مطلب سے متعلق یہ ایسی تعبیر ہے جس سے وہ تمام سوال و اشکالات حل ہو جاتے ہیں جو اس سلسلہ میں علماء کے درمیان میں زیر بحث ہے۔ تورات اور کتب تاریخ میں موسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 سال کی ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام کی وفات اور موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے درمیان تقریباً 250 سال کا عرصہ ہے۔ تورات میں موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر متعدد مقام پر کیا گیا ہے اور ان میں سے ایک جگہ مذکور ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام موآب کے میدانوں میں سے بنو کے پہاڑوں پر پسگا کی چوٹی پر جو ہیریو کے مقابلے میں چڑھ گیا اور خدا بند سے ساری زمین جلا دے کر ان تک ان کو دکھائی دی، اور نقتال کا یہ سارا ملک پیچھے سمندر تک اور جنوب کا ملک اور وادی اریا جو خزانوں کا شہر ہے اس کی وادی کا میدان سگر تک اس کو دکھایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا یہی وہ ملک ہے جس کی بابت میں نے ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام سے قسم کھا کر کہا تھا کہ اسے میں تمہاری نسل کو دوں گا، سو میں نے ایسا کیا کہ تو نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، پھر تو اس پر وہاں جانے نہ پائے گا۔ پس خداوند نے بندے موسیٰ علیہ السلام نے خداوند سے کہا کہ موافق وہیں موآب کے ملک میں وفات پائی اور اس میں اسے موآب کی ایک وادی میں بیت الفغور کے مقابل دفن کیا۔ پھر آج تک کسی آدمی کو اس کی قبر معلوم نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی وفات کے وقت 120 برس کا تھا، اور نہ تو اس کی آنکھ دھند لانے پائی اور نہ اس کی طبی قوت کم ہوئی۔ تحقیق: اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سمیت مصر چھوڑنے کا حکم دیا۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لیے دریائے نیل پار کر رہے تھے
یہ بھی اپنے لشکر سمیت ان کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے نیل میں اتر پڑا، مگر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دریا پار کروانے کے بعد دریا کے پانی کو چلا دیا اور فرعون اور اس کے لشکر سمیت ڈوب کر ہلاک کر دیا۔ ضمناً یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس زمانہ میں مملکت مصر نسبتاً وسیع مملکت تھی۔ وہاں کے رہنے والوں کا تمدن بھی نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کی اقوام سے زیادہ ترقی یافتہ تھا، لہذا حکومت فرعونہ کی مقامتوں بھی زیادہ تھی۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر بہت مظالم ڈھائے تھے۔ دراصل فرعون اس وقت کے بادشاہوں کا لقب تھا، جو بھی بادشاہ بنتا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ ڈاکٹر مورس کی تحقیق کے مطابق بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنے والے حکمران کا نام رامیس دوم تھا۔ بائبل کے بیان کے مطابق اس نے بنی اسرائیل سے بیگار کے طور پر کئی شہر تعمیر کروائے، جن میں سے ایک کا نام رامیس رکھا گیا تھا۔ جدید تحقیق کے مطابق یہ تیونس اور قطر کے اس علاقہ میں واقع ہے جو دریائے نیل کے مشرقی بیلے میں واقع ہے۔ رامیس کی وفات کے بعد اس کے جان نشین مرفتہ مقرر ہوا۔ اس کے دور میں حکمرانی میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سمیت مصر چھوڑنے کا حکم دیا۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لیے دریائے نیل پار کر رہے تھے، یہ بھی اپنے لشکر سمیت ان کے پیچھا کرتے ہوئے دریائے نیل میں اتر پڑا، مگر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دریا پار کروانے کے بعد دریا کے پانی کو چلا دیا اور فرعون اور اس کے لشکر سمیت ڈوب کر ہلاک کر دیا۔ اس سارے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے درج ذیل آیات میں بیان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، اور پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم و زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا کہ خدائے وند حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے۔ اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیشین گوئی فرمائی ہے کہ ہم فرعون کی لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے وہ باعث عبرت ہو۔ اپنے آپ کو خدا کہلوانے والے کی لاش کو دیکھ کر آنے والی نسلیں سبق حاصل کریں گی۔ چنانچہ اللہ کا فرمان سچ ثابت ہوا اور اس کا ممی شدہ جسم 1858 میں دریائے نیل کے قریب تبسیہ کے مقام پر شاہوں کی وادی سے اور ریت نے دریافت کیا تھا، جہاں سے اس کو قاہرہ منتقل کر دیا گیا۔ ایلیٹ اسمتھ نے 8 جولائی 1907 کو اس کے جسم سے غلافوں کو اتارا تو اس کی لاش پر نمک کی ایک تہ جمی پائی گئی، جو کھاری پانی میں اس کے غرقابی کی ایک کھلی علامت تھی۔ اس نے اس عمل کا تفصیلی تذکرہ اور جسم کے جائزے کا حال اپنی کتاب شاہی ممیاں 1912 میں درج کیا ہے۔ اس وقت یہ ممی محفوظ رکھنے کے لیے تسلی بخش حالت میں تھی، حالانکہ اس کے کئی حصے شکستہ ہو گئے تھے۔ اس وقت سے ممی قاہرہ کے عجائب گھر میں سیاحوں کے لیے سجی ہوئی ہے۔ اس کا سر اور گردن کھلے ہوئے ہیں اور باقی جسم کو ایک کپڑے میں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ محمد احمد عدوی دعوت الرسل الہی میں لکھتے ہیں کہ اس نیش کی ناک کے سامنے کا حصہ دندار ہے جسے کسی حیوان نے کھایا ہو، غالباً سمندری مچھلی نے اس پر منہ مارا، پھر لاش الوہی فیصلے کے مطابق کنارے پر پھینک دی گئی تاکہ دنیا کے لیے عبرت ہو۔
جون 1975 میں ڈاکٹر مورس بوکائے نے مصری حکمرانوں کی اجازت سے فرعون کے جسم کے ان حصوں کا جائزہ لیا جو اس وقت تک ڈھکے ہوئے تھے اور ان کی تصاویر اتاری۔ پھر ایک اعلیٰ درجہ کی شعاعی مصوری کے ذریعے ڈاکٹر ایلر مسبی اور رامیس نے ممی کا مطالعہ کیا اور ڈاکٹر مصطفیٰ منیالوی نے صدری جدار کے ایک رخنہ سے سینہ کے اندرونی حصوں کا جائزہ لیا۔ علاوہ ازیں جوف شکم پر تحقیقات کی گئیں۔ یہ اندرونی جائزہ کی پہلی مثال تھی جو کسی ممی کے سلسلہ میں ہوا۔ اس ترکیب سے جسم کے بعض اندرونی حصوں کی اہم تفصیلات معلوم ہوئی اور ان کی تصاویر بھی اتاری گئیں۔ پروفیسر سکیالدی نے پروفیسر منگو اور ڈاکٹر دورگیون کے ہمراہ ان چند چھوٹے چھوٹے اعضاء کا خود بینی مطالعہ کیا جو ممی سے خود بخود جدا ہو گئے تھے۔ ان تحقیقات سے حاصل ہونے والے نتائج نے ان مفروضوں کو تقویت بخشی جو فرعون کی لاش کو محفوظ رکھنے کے متعلق قائم کیے گئے تھے۔ ان تحقیقات کے نتائج کے مطابق فرعون کی لاش زیادہ عرصہ پانی میں نہیں رہی تھی۔ اگر فرعون کی لاش کچھ اور مدت تک پانی میں ڈوبی رہتی تو اس کی حالت خراب ہو سکتی تھی، حتیٰ کہ پانی کے باہر بھی غیر حنوط شدہ حالت میں ایک لمبے عرصے تک پڑی رہتی تو پھر بھی یہ محفوظ نہ رہتی۔ علاوہ ازیں ان معلومات کے حصول کے لیے بھی کوششیں جاری رکھی گئیں۔ اس لاش کی موت کیا پانی میں ڈوبنے سے ہوئی یا کوئی اور وجوہات تھی؟ چنانچہ مزید تحقیقات کے لیے ممی کو پیرس لے جایا گیا اور وہاں اس کے مشاہدے کے بعد بتایا گیا کہ اس لاش کو فوری موت کا سبب شدید چوٹ تھی جو اس کی کھوپڑی دماغ کے سامنے والے حصے کو پہنچی، کیونکہ اس کی کھوپڑی کے محراب والے حصے میں کافی خلا موجود ہے، اور یہ تمام تحقیقات آسمانی کتابوں میں بیان کردہ فرعون کے ڈوب مرنے کے واقعہ کی تصدیق کرتی ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ فرعون کو دریا کی موجوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ان نتائج سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو محفوظ رکھنے کا خاص اہتمام کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ ہزاروں سال تک زمانہ کے اثرات سے محفوظ رہی اور آخر کار اس کو 19ویں صدی میں دریافت کیا گیا۔ مزید برآں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ ہم فرعون کی لاش کو سامان عبرت کے لیے محفوظ کر لیں گے، صرف قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس سے پہلے کسی اور دوسری آسمانی کتاب میں اس کا اعلان نہیں کیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں انبیاء علیہ السلام پر مکمل ایمان لانے اور ان کے طرز عمل پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خدائی احکامات پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔